کتنی ہمت والی ہوں گی جنہوں نے اتنے ہمت والے بیٹے پیدا کیے. بہت خوب، سبحان اللہ. یہاں سے تقریر شروع کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تیزی کے ساتھ بد عملی کے بعد اب بد انجام کی طرف لڑکیاں جا رہی ہیں. مسلمان لڑکیاں تیزی کے ساتھ اسلام کو چھوڑ رہی ہیں اور ہماری پگڑیاں بھی سلامت ہیں اور ہم پہ کوئی اثر بھی نہیں ہے کسی طرح کا. ہم اگر کامیاب تھے تو ہمارے پیچھے کامیابی کے لیے عورت کا ہاتھ تھا. ہماری ماں نے ہمیں نبی کے نام پہ مرنا اور جینا سکھایا تھا. مگر آنے والی نسل میرے بھائیوں ویسی نہیں ہے. میرے دوستو، اے بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ آپ میری طرف دیکھیں، میں روکنے کا حق ہے نا میرا. لوگ ماسٹر سے جاتے ہیں تو اجازت لے کے جاتے ہیں. جی تو ہماری ماسٹر کے برابر بھی اوقات نہیں. ایک بات پوچھ رہا ہوں ایسے توجہ ہے کہ نہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ پادری نے کتنے پتے کی بات کہی. میں نے کہا وہ جو مسلمان لڑ رہے ہیں اس پہ حیرت نہیں ہے، حیرت ان ماؤں پر ہے جنہوں نے اتنے نڈر بچے پیدا کیے. اب آنے والی نسل میں یہ ہو رہا ہے کہ لاکھوں لڑکیاں، مطلب کوئی کہتا ہے اپنے اپنے آنکڑے، مگر صحیح آنکڑوں کے مطابق 2014 سے لے کے اب تک تقریباً 6 یا 7 لاکھ لڑکیاں اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئی. اور ہم ابھی نعرے لگا رہے ہیں، ہمارے جھگڑے چل رہے ہیں پیر کون سا بڑا ہے. ہمارے جھگڑے چل رہے ہیں کہ بھئی جو ہے نا وہ ہم اس سے حسد کر رہے ہیں، اس سے حسد کر رہے ہیں، آپس میں دل تنگ ہے. خانقاہوں میں دعا ہوتی ہے اللہ ہمیں اتحاد دے دے اور آپس میں نہیں ہوتا. خدا کی قسم میں عمر کا ماننے والا ہوں. بات اگر تلوار کی دھار پہ بھی کہلواؤ گے تو وہی کہوں گا جو حق ہوگی. جو کسی سے ڈرے وہ مومن نہیں ہوتا، وہ تو بزدل ہوتا ہے. ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، مگر میری بیٹیوں سے آج گزارش ہے، یہ آج کا بیان پورا کا پورا میں اپنی ان بیٹیوں کی نظر کر رہا ہوں جن سے میں کہتا ہوں میری بیٹیوں، میری بہنوں، وہ جو تیزی کے ساتھ کالجوں کے چکر میں، لڑکوں کے چکر میں آئی، ایسی تعلیم سے تو جھالت بہتر تھی کہ بچیوں کا مذہب ہی چلا گیا. کیا آپ کو روتے نہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ مگر میں روز تقریر کرتا ہوں اس منبر سے، اور جب میں مروں گا قبر میں جاؤں گا تو حضور سے کہوں گا، عرض کروں گا اللہ نے توفیق دی تو میں عرض کروں گا حضور میں اپنی تقریر میں پوری کوشش کرتا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے بات کروں، اپنی بہنوں کے لیے بات کروں. مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی حضور جب میں سوچتا تھا کہ مسلمان بچیوں کے ماتھے پر غیر مسلموں کے نشان لگ رہے ہیں. جب مجھے لگتا تھا کہ اماموں کی بیٹیاں، اماموں کی بیویاں جب غیر مسلموں کے ساتھ جانے لگی تھی تو حضور مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. مجھے اپنی قوم پر بڑا افسوس ہوتا تھا کہ کون سی ایسی کمی رہ گئی، ورنہ عورتوں نے ہمیں مضبوط کیا تھا، آج عورتیں کمزور کیسے ہو گئی؟ ہماری بہنوں نے ہمیں ہمت دی تھی، پاور دی تھی، ہمیں بدر میں بھیجا تھا، ہماری بہنوں نے ہمیں بدر میں بھیجا تھا، ہماری بہنوں نے ہمیں احد میں بھیجا تھا. ہماری مائیں ہمیں بیٹی کہتی تھی بیٹے جا اللہ کے نام پہ شہید ہو جا، نبی کا دین بلند ہو جائے. مگر آج وہی لڑکیاں جب اسلام کو چھوڑ کے، نبی کو چھوڑ کے، یاد رکھو جب ایک عورت بگڑتی ہے تو صرف ایک انسان پہ فرق نہیں پڑتا بلکہ اس کی بیٹی پہ فرق پڑتا ہے، اس کے بیٹے پر فرق پڑتا ہے، اس کے شوہر پہ فرق پڑتا ہے، اس کے بھائی پہ فرق پڑتا ہے، اس کے باپ پہ فرق پڑتا ہے. یعنی ایک عورت کے بگڑنے سے ایک خاندان طبقے کا برباد ہو جاتا ہے. عورت کے 3 روپ ہیں، وہ 3 حیثیت سے زندگی میں دیکھی جاتی ہے. ایک تو وہ ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک وہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے، ایک وہ بیوی ہونے کی حیثیت سے. اب کیا میری بہنوں کے پاس کوئی ایسا آئیڈیل نہیں تھا؟ یہ معلوم ہے آپ کیسے لگی ہمارے گھروں میں؟ یہ جو ٹی وی آیا، ٹی وی کے بعد پھر یہ ڈرامے آئے،
مذہبی لیڈر، وہ اپنے آپ کو اسلامی ملک کہنے والے بدترین جاہل، انہیں شرم نہیں آ رہی؟ ان کے یہاں سے جو ڈرامے بن رہے ہیں اس سے پوری دنیا بگڑ رہی ہے۔ بولو بولو، یہ پاکستانیوں کو پہنچاؤ یہ پیغام۔ اب ایک تمہاری لڑکیاں فلمیں بنا رہی ہیں، اسے تو چھوڑو، یہ تو خیر ملک ہے تمہاری نظر میں، اور ملکوں کو چھوڑو، وہ کلمے کے نام پہ تو ملک نہیں بنائیے، تم نے تو کلمے کے نام پہ ملک بنایا ہے۔ تم تو کہتے ہو یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، تو بغیر تو تمہاری عورتیں یہ فلموں میں کیوں آ رہی ہیں؟ بولو یار، تمہاری عورتیں کیوں آ رہی ہیں؟ آپ کی بیٹیاں کیوں آ رہی ہیں؟ پورے پاکستان کے سارے مولویوں کو چیلنج کر رہا ہوں کہ تم سے کچھ احتجاج نہیں ہوتا اس پر کہ تمہارے یہاں بننے والے ڈرامے پوری دنیا کی مسلمان عورتوں کو برباد کر رہے ہیں، وہ بگاڑ رہے ہیں، وہ فری کی ٹیوشن دے رہے ہیں بد کرداری کی، بے حیائی کی۔ تمہارے ڈراموں میں بہنوئی اور سالی کا محبت دکھائی جا رہی ہے، تم کو شرم نہیں آ رہی؟ اور وہی ڈرامے مسلمانی عورتوں کے ہندوستان کے ہاتھ میں آ گئے، وہی فلموں کے ڈرامے، اور اس سے بربادی کیا ہوئی ہے؟ آنے والا وقت بہت خطرناک ہے، میں مر جاؤں آپ مر جائیں، یاد رکھیں اس بات کو، مگر یہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے تو لوگ یاد رکھیں، آنے والے وقت میں اسلام مشکل ہو جائے گا، چونکہ گھروں سے اسلام نکل رہا ہے، عورتوں کے اندر سے تھرو ہو رہا ہے، باپا جا رہا ہے۔ ایک عورت کے لیے، اب وہ سعودی عرب کی عورتیں، ان کے جب چھپ چھپ کے ان سے پوچھا جائے کہ بھئی تم کس کی طرح بننا چاہتی ہو، تو وہ کہتی ہیں انگریز عورتوں کی طرح، ان کے چھپے ہوئے پہناوے انگریزوں کی طرح۔ وہ ہالی ووڈ کی ہیروئنوں کو اپنے مشعل راہ مانتی، ہندوستان کی عورتیں یہ بالی ووڈ کی عورتوں کی طرح کپڑے پہنتی ہیں، جیسے وہ کپڑے پہنے ویسے یہ پہنے گی، جیسے وہ معاذ اللہ، جیسے وہ فلم میں ناچ رہی ہے، اور ہمارے یہاں چھوٹی سی بچی ناچ رہی ہے، سب تالی بجا رہے ہیں، اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ بھائی بغیر تو یہ بچی ناچ نہیں رہی ہے، تمہارا مستقبل بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، تمہارا آنے والی بچی، یہ تم اس بچی کے ناچنے پر یہ تم تالیاں بجا رہے ہو، تمہارا چھوٹا سا بچہ ناچ رہا ہے اور تم خوش ہو رہے ہو، ٹیلنٹ سمجھ رہے ہو، یہ ٹیلنٹ نہیں، یہ بغیرتی ہے، یہ بربادی ہے۔ اگر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اس بات کو سمجھو، یاد رکھو میری بات کو، غور کرو۔ میری بیٹیوں کے پاس کوئی مشعل راہ نہیں تھا، یہ کدھر چلی گئی؟ کبھی کسی ہیروئن کی طرح اپنے آپ کو بنا لیا، کبھی کسی ہیروئن کی طرح اپنے آپ کو بنا لیا، کبھی کسی ڈرامے بدتمیز عورت کی طرح اپنے آپ کو بنایا، ان کے کپڑے ہیروئن کی طرح۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا مشعل راہ نہیں تھا جس عورت کو تم ساری عورتیں مل کے کہتی کہ ہم چلو ان کی طرح بنیں گی؟ پوری دنیا میں مسلمان عورتوں کے پاس تھا کوئی آئیڈیل؟ ہاں بہت بڑا آئیڈیل تھا، مگر انہوں نے آئیڈیل بنایا فلمی دنیا کی بے غیرت ہیروئنوں کو، انہوں نے بنایا ناچنے والی طوائفوں کو اپنا آئیڈیل۔ ارے ان کے لیے تو حضور نے ایک ایسا آئیڈیل چھوڑا تھا کہ جس کی طرح آئیڈیل نہ تو دنیا میں آیا نہ کبھی آئے گا۔ وہ کون تھا؟ عورت جو ہے وہ تین حیثیت سے پہچانی جاتی ہے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے اس کا ایک کردار ہے، ایک کردار ہے اس کا ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک کردار ہے بی بی ہونے کی حیثیت سے، اور نبی نے ایک ایسا کردار چھوڑا تھا جو بیٹی ہونے کی حیثیت سے لاجواب، بی بی ہونے کی حیثیت سے لاجواب، ماں ہونے کی حیثیت سے لاجواب۔ وہ کردار تھا سیدہ فاطمہ الزہرا کا، ذرا غور تو کرو، وہ ایسا کردار تھا کہ نبی کی بیٹی بنی کے حضور کے گھر میں رہی تو ایسی بیٹی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی، ایسی فاطمہ ہے، ایسی لاجواب۔ اور جب بی بی بن کے علی کے ساتھ رہی تو علی کہتے ہیں میں نے فاطمہ کی طرح بی بی نے عورت نہیں دیکھی۔ اب فاطمہ ایک خوشبو ہے جس کا زمانے میں جس کی خوشبو پھیل گئی ہے، اور پوچھا گیا اب ذرا غور کرو، اور ماں ہونے کی حیثیت سے تو خدا کی قسم جیسے بچے ان کے اس نے پال کے دیے، آج تک نہ تو کسی نے پال کے دیے ہیں نہ قیامت تک پال کے دے گی۔ کہتا ہے ایک شاعر آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ سبحان اللہ۔ امام حسن، نہیں نعرے کی ضرورت نہیں، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی امی کو دیکھا کہ میری امی 17 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا۔ توجہ کرو، میری بیٹیوں کو سناؤ،
فرماتے ہیں 17 دن سے چولہا نہیں جلاتا. امام حسن فرماتے تھوڑا سا ٹیبل بڑھا دیں. 17 دن سے چولہا نہیں جلاتا. کتنے دن سے بولو؟ کہتے ہیں مگر میں نے دیکھا کہ میری ماں نے کھجور کھائی اور اس کے بعد میری ماں نے پوری رات 1000 رکعت نماز نفل پڑھی. سبحان اللہ. اب ماں نے راتوں کے مصلے بچھانے بند کر دیے. اب سجدوں کی جگہ تعویذوں نے لے لی. پہلے مسلمان عورتیں تکلیف میں جاتی تھی تو سجدہ کرتی تھی، روتی تھی. بہنیں بتاؤ جس بھائی کے لیے سچی بات بتانا، بالکل سچی بات تمہارے سے پوچھ رہا ہوں، جس بھائی کے لیے اس کی بڑی بہن دعا کرتے سجدے میں جا کے رو دے، یہ بتاؤ جس بیٹے کے لیے بیٹا چلا جائے سفر پہ اور ماں سجدے میں دعا کرے تو کیا اسے کسی تعویذ کی ضرورت رہ جائے گی؟ مجھے جلدی بتاؤ، جلدی بتاؤ، بتاؤ کیا ہوا؟ آج سجدوں کی جگہ تعویذات نے لے لی. میں تعویذ کا منکر نہیں، میں تعویذ بھی کرتا ہوں. میرے باپ تعویذ کرتے تھے، میرے دادا، میرے پردادا. میں 25 واسطوں سے شیخ عبد القادر جیلانی کا خلیفہ بھی ہوں، ان کی اولاد بھی ہوں. بات میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں کبھی کوئی اس طرف لے جائے کہ میں کسی میاں کی مخالفت کرنے آیا ہوں. نہیں بھائی، میں اسلام بتانے آیا ہوں. ہاں میں ٹنڈی مار کے مذہب بیان نہیں کروں گا، میں مذہب سیدھا سیدھا بیان کروں گا. پہلے عورتیں سجدہ کیا کرتی تھی. مولا علی فرماتے میں گیا ایک دن اپنے گھر تو میری بی بی فاطمہ کو تیز بخار تھا. کہتے ہیں مجھے کھانا دیا تو میں نے ہاتھ پکڑ کے دیکھا بہت تیز بخار. میں نے کہا فاطمہ آج تو آپ آرام کر لیجئے گا. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں تو سو گیا مگر فاطمہ پوری رات عبادت کرتی رہی. پوری رات. فرماتے ہیں صبح کو میں جب نماز فجر کی پڑھنے اٹھا تو دیکھ وہ مصلی پر تھی. میں نماز پڑھ کے آیا تو میں نے دیکھا چکی چلا رہی تھی. جب وہ چکی چلاتی تھی چکی بھی کیسی چلاتی تھی. ایک دن ایک عورت آئی، آ کر کے اس نے دیکھا کہ فاطمہ الزہرا جو ہے نا، وہ فاطمہ الزہرا اندر کمرے میں جو ہے نا لیٹ گئی ہے مگر چکی راؤنڈ کر رہی ہے، چکی چلے جا رہی ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. چکی چلے جا رہی ہے، چکی چلی جا رہی ہے. وہ عورت پہلے چکی کو دیکھی، پھر سیدہ فاطمہ کو دیکھی، پھر اس کی آنکھیں پھیلی کی پھیلی رہ گئی. پھر حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتی یا رسول اللہ میں نے عجیب بات دیکھی. کیا دیکھا؟ آپ کی بیٹی تو آرام کر رہی تھی اندر اور دن میں چکی چل رہی تھی. حضور نے فرمایا میری بیٹی نے پوری رات عبادت کی ہے. چکی چلاتے چلاتے اسے ہلکی نیند آئی، وہ اندر جا کے سو گئی. اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جا فاطمہ کی نوکری کر. بہت خوب. بولو تو صحیح. کرم کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، جناب زہرا. اور نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب. اور تمام حور کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہے پھر بھی چکی بغیر شکوا جناب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا. بولو تو صحیح سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. مولا علی کہتے ہیں ایسا نہیں پوری رات عبادت کی ہے تو سو جائیں گی صبح کو. نہیں کہتے صبح کو وہ چکی چلا رہی تھی. کہتے میں نے ہاتھ پہ دیکھا نا تو ہاتھ میں خون بھی نکل رہا تھا. میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں خون تھا. میں نے کہا فاطمہ نہ چلاؤ چکی، آپ نے کل بھی پورے دن کام کیا تھا، آپ آرام کر لیں. تو فاطمہ الزہرا نے فرماتے مولا علی میری طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو لا کے بولی پوری رات عبادت کر کے میں نے اللہ کو راضی کیا ہے، اب چکی چلا کے اپنے شوہر کو راضی کرنا چاہتی ہوں. بے شک حق ہے. جب ہم سجدہ کرتے تھے وہ دن بیت گئے. ارے اپنی شروعات جو قوم بھول جائے. آپ کی شروعات معلوم ہے کیا تھی؟ آپ کی شروعات ہوئی تھی بدر سے. بدر کو قرآن نے اپنے اندر جگہ دی. اللہ نے قرآن میں بدر کو اپنی آیت بیان کیا. اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری بدر میں مدد کی، مگر آج بدریوں کا ذکر نہ عرصوں میں ہے نہ جلسوں میں، اعراس میں نہیں، اجلاس میں نہیں. میاں صاحب کہتے ہیں بھائی کہ اگر میری محفل میں میرا ذکر نہیں ہوگا اور اس میں میری تعریف نہیں ہوگی تو میرا جلسہ، میرا عرس کامیاب نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں میاں صاحب آپ کا ذکر ہوگا تو جلسہ آپ کا یہ عرس کامیاب ہوگا، اور اگر ابو بکر کا ہو گیا تو یہ صرف کامیاب نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کبھی نوجوانوں نے سمجھا ہوتا ہے سجدے کی اہمیت کو جو تم نے چھوڑ دیا، میرے حساب سے 1000 طاقتوں سے بڑا سجدہ ہے۔ واسجدوا واقترب، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے سجدہ کرو میرے قریب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سرکار مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ اے علی یہ بتا ایمان لانے کے بعد تجھے سب سے اچھا عمل کون سا لگتا ہے؟ فرمانے لگے سجدے میں اللہ کے سامنے رونا مجھے سب سے اچھا عمل لگتا ہے۔ میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث الاعظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ تم اس کے سامنے روئے اور اس کے سامنے روئے، تم نے اپنے نین کھو دیے۔ آج کے میری یہ بات نوجوان بھی آپ بھی اپنی دل کے اندر گانٹھ میں باندھ لیں، یعنی گانٹھ میں باندھ لیں کہ آج کے بعد پریشانی آئے تو کسی کے سامنے نہیں رونا ہے بلکہ اللہ کے سامنے رونا ہے۔ اگر آپ کسی میں پریشانی کی حالت میں کسی کے سامنے روئے تو وہ آپ کو ٹوک دے گا۔ آپ ایک کسی دن بولیں گے نا، وہ کہے گا آج تو اپنی اوقات بھول گیا، ایک دن رویا تھا میں نے تیری حالت بدلی تھی۔ یعنی آپ جہاں بھی روئیں گے رسوا ہو جائیں گے۔ اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اقبال کہتا ہے ایک سجدہ اگر کر لیا جائے تو در در پہ جھکنے کو نہیں ملے گا۔ یعنی مولا علی فرماتے ہیں جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا، اور جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے نہیں روتا۔ اب اسے اور آسان کر دوں، آپ کسی کے سامنے روئیں گے وہ آپ کی نظر اٹھنے نہیں دے گا، کہے گا ارے تجھے یاد ہے، تانا مارے گا تو میرے سامنے رویا تھا، میں نے تیری پریشانی دور کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے سب کے سامنے روئے گا تو نظر اٹھا نہ سکے گا، وہ اٹھنے نہیں دیں گے۔ میرے سامنے رو، وہ اٹھنے نہیں دیں گے، میں جھکنے نہیں دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید شفیع صاحب قبلہ۔ مکے سے فوج چلی ہے میری بہنیں دھیان دیں، میری بیٹیاں اور آپ بھی۔ کہاں سے چلیے بولو؟ مکے سے۔ تھوڑا ایکو کم کریں بھائی، کہاں سے چلیے بولو؟ بولیں ذرا کہاں سے چلی ہے؟ مکے سے چلی ہے۔ مکے سے ان کے پاس میاں کھانے پینے کا سامان بھی بہت ہے، ان کے پاس بکرے ہیں، بکروں کو انہوں نے ذبح کرنا ہے، اور بکروں کو ذبح کرنے کے بعد وہ بکروں کو کاٹتے ہیں۔ ذبح کیا کرتے ہیں؟ وہ کاٹتے ہیں اور کاٹنے کے بعد کھاتے ہیں۔ اور میاں مکے کی عورتیں اپنے زیور اتار کے دے رہی ہیں، لو یہ زیور لے کے جاؤ، یہ ہمارا مال لے کر کے جاؤ۔ ساری عورتیں نے مکے کی اپنے زیورات اتار کے دے دیے، لو ہمارے زیور لے کر کے جاؤ اور اسلام کو ختم کر کے آؤ۔ تو سنو، جب مکے کی عورتیں اپنا مال دے رہی تھی تو مدینے کی عورتیں کہتی تھی یا رسول اللہ ہمارے پاس مال تو نہیں ہے، آپ ہمارے لال لے لیجئے اور اسلام کو بچائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا حوصلہ۔ عورتوں نے اسلام کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، نہ اسلام نے عورت کو چھوڑا۔ مکے میں خدیجہ کی دولت سے اسلام آگے بڑھا، بولو ذرا بولو، اور انہوں نے بڑھایا اسلام آگے۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی کا نام خدیجہ ہے، دنیا کی پہلی مومنہ کا نام خدیجہ ہے، خدیجۃ الکبریٰ۔ مکے میں خدیجہ کے ذریعے اسلام آگے بڑھا، مدینے میں سیدہ فاطمہ نے، امی عائشہ نے اسلام کو آگے بڑھایا، اور جب بچانے کی بات آئی تب بھی اکیلے حسین نے نہیں بچایا بلکہ کربلا کے میدان میں زینب نے پورے اسلام کو بچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور بیان کروں یا ختم کر دوں؟ جلدی بولے۔ میں بدریوں کی بات کر رہا تھا، میں بدریوں کی، وہ جو بدری جنہیں ہم بھول گئے، وہ بدری جنہیں ہم یاد نہیں کرتے۔ اپنے بچوں کو بدر کی داستان سناؤ، بدر کی بات سناؤ، وہ سناؤ بدری کون تھے، کون تھے بدر والے جنہیں اللہ نے اپنی نشانی کہا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں نے مکہ چھوڑا، مدینے کی طرف آیا، اب وہ لوگ مدینے سے مکے سے چلے ہیں ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں ابو جہل اتنا اوور کانفیڈنس میں تھا، وہ جاہل کہتا تھا میں رسی سے نبی کو باندھ کے لے کے آؤں گا، اس رسی میں رسی لوگوں کو دکھاتا تھا۔ میرے حضور نے فرمایا وہ کہتے ہیں رسی میں باندھ کے لے کے جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا بولو صحابہ کیا کہتے ہو؟ 313 اکٹھے ہو گئے، میدان میں آ گئے، پیٹ ان کے بالکل پیٹ سے لگے ہوئے، بالکل کمزور صحابی۔ یہ میری زندگی کی سب سے بہترین تقریر ہے جو میں کر رہا ہوں میری نظر میں۔ کاش میں اس قوم کو بتا پاتا کہ اسے کہاں جھکنا ہے اور کس سے محبت کرنی۔ کاش اس قوم کو پتا ہوتا کہ اس کی مین طاقت کیا تھی جو اس نے چھوڑ دی۔ میرے نبی نے فرمایا بولے چلو گے، پیٹ بالکل
لگے ہوئے رمضان کا مہینہ، پھٹے ہوئے کپڑے، میرے نبی کے قلندر عاشق لوگ آگے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ پر میں تم نے سوچا کہ نہیں سوچا؟ ان کے تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 1000 گھوڑے ہیں، تمہارے پاس 7 تلواریں، ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس دولت بہت ہے، کیا تم اب بھی چلو گے؟ تو صحابہ کرام آگے بڑھتے ہیں، انصار اور مہاجرین آگے بڑھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائیں گے، امت مصطفیٰ کی ہے جو آپ دے دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پر میں سوچ لو کہ حضور بچہ بچہ قربان کر دیں گے، آپ کہیں گے تو ہمارے بچہ بچہ سمندر میں کود جائے گا، آپ کہیں گے آگ میں کود جاؤ، کود جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اب میاں لڑنے کے لیے تو کچھ چاہیے نا، 7 تلواریں ہیں، اب اس کے علاوہ یہ جو 313 مسلمان ہیں انہیں تلواریں دی جائیں گی کہ نہیں دی جائیں گی؟ بتاؤ آپ ذرا، اب بتاؤ یہ 296 لوگوں کو تلواریں دی جائیں گی؟ تلواریں تو ہے نہیں۔ اب میرے نبی نے فرمایا کھجور کی ڈنڈیاں دے دو، کھجور کی ڈنڈیاں توڑ توڑ کر کے۔ اب آپ نے کبھی سنا ہے کہ کھجور کی ڈنڈی والے میں اتنی ہمت آ جائے کہ وہ تلوار والے کے سامنے چلا جائے؟ ہے اتنی ہمت؟ میاں بتائیں آپ ہمت؟ مگر وہ میاں اپنے ہاتھوں میں ان کے کھجور کی ڈنڈیاں، یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے، یہ کھجور کی ڈنڈی والا تلوار کے مقابلے میں نکلے ہیں، یہ پہلی بار ہوا تھا کہ میرے پیغمبر کے غلاموں نے کھجور کی ڈنڈیاں لی، مگر میاں وہ ایسے جھومتے ہوئے نکلتے تھے جیسے بہت بڑا ہتھیار ان کے ہاتھ میں ہو، جھومتے ہوئے جا رہے تھے مستانے، ایسے دیوانے کسی کے ہیں جیسے میرے نبی کے ہیں۔ ارے یہ کہا کرو اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے، نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے نہ نبی کے رشتہ داروں کا جواب ہے۔ وہ کیسے تھے؟ میرے نبی نے فرمایا چلو، میاں ہاتھ میں وہ اپنے کھجور کی ڈنڈیاں لے کر کے جا رہے، ادھر یہودیوں نے مذاق اڑایا مسلمانوں کیا دماغ سے فارغ ہو گئے؟ تم مائنڈ لیس ہو گئے؟ کیا پاگل ہو گئے؟ کیا تم اسلام تم یہ بتاؤ کہ کھجور کی ڈنڈیوں نے کبھی تلوار کا مقابلہ کیا ہے؟ تو سارے مسلمان ایک زبان ہو کے بولے او یہودیوں سنو، نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے، بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مجاہدین اسلام، نعرہ تکبیر۔ جب یہ بدر میں جا کے کھڑے ہوئے، بدر کا میدان ہم نے دیکھا، وہ بدر میں وہ بڑے بڑے لفظوں میں وہ آیت لکھی ہوئی ہے وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ جب ہم نے تمہیں بدر میں تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے۔ بدری کھڑے ہو گئے کمزور سے، ابھی بھوکے روزے کی حالت، ایسے دیوانے کسی کے نہیں ہے جیسے میرے حضور کے۔ میرا امام کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ادھر مصر میں یوسف کا حسن ہے، ادھر مصطفیٰ کا حسن ہے۔ میاں ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں، وہ بھی جان بوجھ کے نہیں دھوکے میں کٹ رہی ہیں، ادھر سوچ سمجھ کے جان دی جا رہی ہے۔ ادھر میاں کٹ گئی 20 25 50 جتنی تھی، مگر ادھر تسلسل آج تک برقرار ہے، جیسی کل کٹتی تھی ویسے ہی آج کٹتی ہے۔ بدر سے لے کے ممتاز حسین قادری تک سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے امام پہ مردان عرب۔ تم تب تک اوپر اچھلے ہو، اپنی تاریخ کو یاد کرو، تب تک تم اوپر اچھلے ہو جب تم نبی کے نام پہ قربان ہوئے ہو، جب تک تم اپنے نام پہ روڈ پر مر گئے، ایکسیڈنٹ سے مر گیا کوئی، ارے مرنا تو سب کو ہے ہی، مگر کوئی دل کے دورے سے مر گیا، مگر وہ کبھی مرا ہی نہیں جو میرے نبی کی محبت میں مر گیا، اسے تو اللہ نے تمام دے دی، اسے تو زندگی دے دی۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کھڑے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ادھر وہ جو لوگ ہیں نا کفار مکہ، جنہوں نے پوری رات ڈانس دیکھا ہے، ڈانس، جن کے یہاں عورتیں ناچی ہیں، جنہوں نے شرابیں پی ہیں، جنہوں نے بکرے بھون بھون کے کھائیں، وہ صبح کو بڑے تکبر میں ہوتے ہیں نا طاقتور لوگ، ایسے تکبر میں کہتے ہیں چٹکیوں میں اڑا دیں گے ان کے، انہیں ختم کر دیں گے، نام نشان تک نہیں رہے گا ان کا۔ ارے یہ ہے کیا؟ بالکل کمزور صحابی، مگر کھڑے کھجور کی ڈنڈیاں لے کے۔ اب کھجور کی ڈنڈی والوں کی مذاق اڑنے لگی، مذاق اڑی، مگر آج میرے نبی نے پوری دنیا کو، پوری امت کو ایک درس دیا ہے۔ میرے نبی نے تپتی ہوئی ریت پر اپنا سر رکھ دیا ہے، اور سر رکھنے کے بعد میرے نبی نے آج رونا شروع کیا ہے۔ آج میرا پیغمبر جیسا رویا ہے، ابو بکر صدیق کہتے ہیں ویسے کبھی پھوٹ پھوٹ کے روتے نہیں دیکھا۔ آج میرے پیغمبر کی کون سا پیغمبر جس کی آنکھ کی طرح آنکھ کسی کی نہیں؟ تم کس کے دیوانے
دیوانے ہو گئے. کبھی حضور کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا حضور کہتے ہیں ایسا اللہ نے آنکھیں کسی کی نہیں بنائی, ایسے ہونٹ کسی کے نہیں بنائے. ایسا میرا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, بس ایک جا تو کیا تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں. اگر تم نے عشق رسول سیکھا ہوتا تو تم ان عورتوں پہ نہیں مر رہے ہوتے جن سے اپنے دوپٹے کا پلو نہیں سنبھالا جاتا. تم اس پیغمبر پہ مر رہے ہوتے جس نے پوری کائنات کو سنبھال کے دکھا دیا ہے. اس پیغمبر سے کا عشق کیا ہوتا تم نے. مگر آج میرے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھا ہے, وہی سجدہ جسے تم بھول چکے ہو, وہی سجدہ جسے میں بھول چکا ہوں, وہی سجدہ جسے عورتیں بھول چکی ہیں, وہی سجدہ جسے مرد بھول چکے ہیں, وہی سجدہ آج غور کرو میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں نبی روتے ہیں, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں روتے روتے نبی کی آنکھوں سے اتنے آنسو گرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے ریت بھیگ جاتی ہے. اللہ اکبر, روتے ہیں آنکھیں سوجنے لگتی ہیں. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام او در یار کے جانے والے. اور جو بشارت آج بدریوں کو مل رہی ہے وہ نہ تو کسی کو ملی ہے نہ قیامت تک ملے گی. میرے نبی سجدے میں سر رکھ کے معلوم کیا عرض کرتے ہیں, یہ الفاظ ذرا دھیان دو, ان الفاظ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, مفاہیم بیان کر رہا ہوں میرے نبی کی دعا کا. اللہ کے رسول نے سر سجدے میں رکھا ہے اور عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار, اے میرے مالک, میں نے جو پوری زندگی 13 سال تک محنت کی, وہ جو مکے کے اندر میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئی, وہ جو میرا سر دبایا گیا, وہ جو میری گردن کو دبایا گیا, وہ جو میری بیٹیاں 9 دن تک بھوکی رہی, انہوں نے پیڑ کے پتے کھائے, میری خدیجہ بھوکی رہی, میرے مالک جو مجھے گالیاں دی گئی, جو میرے پتھر مارے گئے, میں نے ایک دن کا جمع کر کے یہ 313 جمع کیے ہیں. وہ جو طائف کے میدان میں میرے پتھر مارے گئے, آپ کے پیغمبر کے پتھر مارے گئے تھے, آپ کو یاد ہے کتنے پتھر مارے گئے. حضور کی پنڈلیاں پھٹ چکی تھی, پھٹ کے میرے پیغمبر کو بے ہوش ہو گئے تھے. میرے نبی اتنے پتھر مارے گئے تھے طائف کے میدان میں. آج نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مالک, وہ طائف میں جو میرے پتھر مارے گئے, ان سب کے بعد یہ 313 یہ جو کمزور کھڑے, یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے. یہ میرا ابو بکر, یہ میرا عمر, یہ میرا علی, یہ میرا حمزہ, یہ میرا بلال, یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے. اگر آج یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. یہ جو ہاتھوں میں کھجور کی ڈنڈیاں لے کے آئے, انہیں تجھ پہ بھروسہ ہے. دیکھ تو میرے میرے دیوانوں کے پاس کچھ نہیں, مگر یہ پھر بھی تیرے نام پر آ گئے. ان پر رحم فرما دے, ان پر کرم فرما دے. میرے پیغمبر کی آنکھیں اللہ اکبر بھیگتی ہیں. میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا, عنایت کا جھوڑا دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے. جب دعائے محمد اچانک میرے نبی مسکرائے, اوپر سر اٹھایا, آنسوؤں کو پوچھا, مسکرانے لگے. میرے پیغمبر مولا علی کہتے ہیں کہ ہم نے ہوا تیز چلتی دیکھی, اتنی تیز ہوا چلی کہ ایک غبار بن گیا ہوا, ایک ریت کا. میں نے اس کی حضور یہ کیسی ریت ہے؟ فرمایا اللہ نے میرے پہلے وزیر جبرائیل کو بھیج دیا ہے, وہ 500 فرشتوں کے ساتھ میدان بدر میں انٹری کر چکا ہے. بولو سبحان اللہ, اللہ اکبر. پھر دوڑی مولا علی کہتے ہیں پھر اچانک دھول اڑی, ہوا چلی. میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہ میرا دوسرا وزیر امی کائیل آ گیا ہے اور وہ 500 فرشتوں کے ساتھ آیا ہے. مولا علی کہتے ہیں نبی نے فرمایا مسلمانوں اللہ کی مدد آ چکی ہے, چلو اللہ کے نام پر. مسلمانوں نے کھجور کی ڈنڈیاں اٹھائی ہیں, نعرے تکبیر کی صدائیں بلند کی ہیں, اور جیسے ہی کھجور کی ڈنڈیاں چلی ہیں اللہ اکبر, وہی ڈنڈیاں جن کا مذاق اڑتا تھا انہی ڈنڈیوں نے سر کاٹنے شروع کر دیے تھے. وہی کاٹتی تھی, وہ ہاتھ کٹ کے گرتا تھا, کبھی سر کٹ کے گرتا تھا. میاں کفار مکہ جب کٹ کے گرے تو دوڑنے لگے, بھاگنے لگے, سر ہاتھ وہ جب پاؤں سر پہ اٹھا کے بھاگے اور سر پر دوڑے, ایسے دوڑے کہ بھگدڑ مچ گئی. بلال حبشی کی نظر پڑ گئی امیہ پر, امیہ جو سینے پہ پتھر رکھتا تھا, امیہ جو انگاروں پہ ڈالتا تھا. بلال کو غصہ آ گیا, جلال میں بھاگے پیچھے. امیہ موٹا دوڑا مگر بلال نے پکڑ کے اس کے منہ پہ گھوسا مارا, ایک گھوسے میں زمین پہ گر گیا. بلال نے کہا امیہ کیا دیکھتا ہے, یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے, یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مجاہدین اسلام, مذہب اسلام, نعرہ تکبیر. 70 بھاگے, 70 مرے, 70 کے
کتنے مرے؟ 70 مولا علی فرماتے 70 مارے گئے اور 35 سب نے مل کے مارے. فرماتے مولا علی 35 اکیلے علی نے مارے. کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی, کبھی ہم بھی تم بھی میں بھی راہ تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی, کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی تم روتے تھے تو اللہ کہتا ہے میں مدد بھیجتا تھا, مگر تم نے اقبال کہتا ہے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, ابھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, تھی نہ کچھ دیکھ زنی اپنی حکومت کے لیے, سربا کب پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. کون تھے وہ مسلمان, وہ عورتیں کتنی بلند تھی, جب جنگ میں مدینے کے مرد لڑتے تھے تو مدینے کی عورتیں پوری رات رو کے کہتی تھی اے اللہ مجاہدین اسلام کو فتح عطا فرما. مگر کیا یہ علماء میرے ساتھ میری تائید کریں تو ان کی بڑی مہربانی کہ ہم سجدے اب ہم کرنا بھول گئے. بولو اب قرآن پڑھنا بھول گئے. اب اس میاں کے ایک تعویذ کی بڑی اہمیت ہے, اللہ کے قرآن کی اہمیت نہیں ہے. وہ جتنے موم جامے کے جتنی گانٹھیں کہتا ہے سب لگاتے, جون سے کپڑے میں کہو گے اسی رنگ کے کپڑے میں باندھ کے پہنے کی. مگر وہ قرآن جس میں حضور کی سیرت بھی ہے اور صورت بھی ہے, وہ قرآن جو سب سے بڑا معجزہ ہے میرے حضور کا, وہ قرآن جو جس کا ہر فرق اللہ فرماتا ہے اس کا ایک ایک لفظ میرا ہے. پوری دنیا میں کوئی ڈیٹا نہیں, اللہ کا ایک ہی ڈیٹا ہے, وہ قرآن ہے, جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اسی نے لی. اور سنو, اور اس نے کہا میرے قرآن میں کوئی کمی نکال کے دکھائے. مگر آج قرآن مسلمان عورتیں کتنی بلند تھی, وہ مجھے بتاؤ اگر گھروں میں سجدے آج بھی مسلح بچھنا شروع ہو جائے تو کیا اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی؟ تو پھر کب بچھیں گے مسلح؟ جب اور ذلیل ہو جائیں گے ہم. تب ایئرپورٹ پہ ہماری ٹوپیاں اتروائی جاتی ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے. ہم کہتے ہیں سردار آگے گیا ہے, اس کی ٹوپی آپ نہیں اتروا رہے, اس کی سب پگڑی نہیں اتروا رہے. کہنے لگے وہ سارے سرداری باندھ کے آتے ہیں 2-3 کو چھوڑ کے, مگر مسلمان 100 آتے ہیں تو 90 بغیر ٹوپی کے آتے ہیں. بتاؤ مجھے اگر مسلمان عورتوں کو یہ باتیں یاد ہوتی تو وہ اسلام چھوڑتی کبھی؟ مگر تمہارے گھروں میں کیا تم کھانا کمانا ضروری تھا صرف؟ یہ تو جانور بھی کرتے ہیں, ڈھونڈتے کھاتے. ہمارے لیے کون سی بات تھی؟ ہمارے لیے ہم آخرت کو یاد کرتے ہیں. مومن آخرت کو یاد کرتا ہے. آج جن کا 40واں ہے ہمیشہ انہی کا 40واں نہیں رہے گا, ایک دن میرا بھی ہوگا. یاد رکھو, اگر تم نے آج موت کو یاد نہیں کیا, میری بہنیں میری بیٹیاں سنیں, وہ کیسا عشق تھا میرے حضور سے کہ جب میدان بدر میں, میدان احد میں, اور جب میدان حنین میں جنگ لڑی جاتی تھی تو ادھر صحابہ جنگ لڑتے تھے, ادھر مدینے کی عورتیں دعائیں کرتی تھی. میں وہی تو بات شروع سے بتا رہا ہوں آپ کو. مولا علی فرماتے, توجہ, ایک فرمان یاد آ گیا مولا علی, فرماتے مولا علی لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ علی کی تلوار میں دھار بہت ہے, مگر یہ کہنا چاہیے کہ اس کی تلوار پر پیار بہت ہے. فرماتے تلوار نبی نے دی تھی, اور جب میں گھر سے نکلتا تھا تو فاطمہ مجھے تلوار دیتی تھی, اور پھر دعا کے الفاظ کہتی تھی چاہیے میرے سرتاج اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے. فرماتے مولا علی میں بے فکر ہو جاتا تھا, ارے تلوار جس نے مجھے عطا کی وہ میرا نبی ہے, اور جس کی بیٹی دعا کر رہی ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے, اب مجھے کوئی مائی کا بیٹا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پہلے ہم جاتے تھے کوئی سفر پہ تو عورتیں کیا کرتی تھی کہ دعائیں دیتی تھی مائیں. اب کوئی لوگ دیتی ہے دعا نہیں. سفر پہ ادھر جنگ ہو رہی ہے, ایک اور دعا کری ہے اللہ میرے نبی جنگ جیت جائے, میری بیٹیاں سنیں, اور میں نے
عشق کا یہ رنگ جو دیکھا نا، وہ آج تک اس عورت کے بارے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس عورت کے عشق کا ایک صدقہ مجھے دے دے، مجھے ایک ذرا سا ٹکڑا دے دے، ایک ذرا سا حصہ دے دے. کہ ایک عورت دعا کر رہی ہے مدینے میں، اے اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں. کسی نے آ کے کہا حضور جنگ جیت گئے. بولی اللہ کا شکر ہے. کہا مگر تیرا باپ تو شہید ہو گیا. اب کوئی موت ہو جائے تو کیسے روتی ہیں عورتیں؟ مگر وہ روئی نہیں، آنسو اس کے آئے. ارے باپ کی تو موت باپ کی ہوتی ہے. میں 22 سال پہلے میں نے اپنے باپ کی موت کو دیکھا، آج سے 22 سال. آج بھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ابو میرے کل ہی دنیا سے گئے، اور درد آج بھی میرے سینے میں ویسا کر، کیونکہ میری عمر کم تھی، میں 12 سال کا، اور بچے کو ذرا زیادہ احساس ہوتا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اب ہم تو مرد ہیں. اب ایک عورت کو باپ کی خبر ملی، ایسے کر کے ہاتھ اٹھا کے وہ آنسو اس کے آئے تھے. کب پوری بات سن لے، تیرے باپ کے ساتھ نا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. ہاتھ اس کے کانپنے لگے، کچھ کہہ نہیں پا. لگا سن تو پوری بات، اللہ تجھے صبر دے. تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، تیرا شوہر بھی شہید ہوا، اور تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. لوگوں نے سوچا بھاگے گی، دوڑے گی، جا کے جنازہ دیکھے گی، وہ لاشیں دیکھے گی جو کاٹتی گئی ہیں، وہ گردنیں دیکھے گی جو کاٹتی گئی ہیں، تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی. مگر میاں وہ جب میدان جنگ کی طرف گئی تو حضور کی طرف گئی جدھر حضور تھے. اونٹنی پہ حضور کو دیکھا، جا کے کھڑی ہو گئی. کاش کہ اس عشق کا صدقہ مل جائے. ایسے کھڑی ہوئی، حضور کو دیکھا. سرکار نے فرمایا اللہ تجھے صبر دے دے، صبر دے. تیرا باپ، تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیرا شوہر شہید ہو گیا، اللہ تجھے صبر دے. اوپر کو چہرہ اٹھایا، رو کے بولی حضور میں تو آپ کو دیکھنے آئی تھی، آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی. آج لڑکیاں اسلام چھوڑتی ہیں، ان سے کوئی کہتا ہے دین چھوڑ رہی ہے، چھوڑو. انہیں تو خبر ہی، انہیں ہوا نہیں لگی نا دین کی. اگر ہوا لگی ہوتی تو اسلام چھوڑنے کا مذہب نہیں، یہ تو اپنانے کا مذہب ہے، یہ تو جنت کی راہ ہے. او یار سنو تو. پھر حضور کے بعد پھر وہ ادھر گئی. اب دیکھیں تو ایک موت ہو جائے تو عورتیں روتے وقت بھول جاتی ہیں کہ میرا دوپٹہ کہاں ہے، میرا گلا کھل رہا ہے کہ نہیں کھل رہا ہے. بس وہ روتی رہتی ہے، حالانکہ پردہ فرض ہے، رونا فرض نہیں ہے. مگر وہ عورت بھول جاتی ہے پردے کو. مگر یہاں پر غور کریں، توجہ کریں میری طرف، غور کریں ذرا، غور کریں. وہ گئی تو میاں سے سکنے لگی. ادھر لاشیں پڑی ہیں، باپ کی، بھائی کی، 4 لاشیں پڑی ہیں اور رو رہی ہیں. مگر میاں اس کی ششکیاں بند رہی ہیں، مگر آواز نہیں. کسی نے کہا تو اب بھی پردے کے ساتھ آئی ہے، تیرا باپ بھائی سب شہید ہو گئے، ابھی تیرا پردہ ختم نہیں ہوا. کہنے لگی خاموش کیوں نہیں ہوتے، یہ باتیں کیوں کرتے ہو مجھ سے؟ سنو، میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا بچہ جس اسلام کو بچانے کے لیے شہید ہوا ہے، کیا میں اس اسلام پہ عمل نہ کروں؟ کیا میں پردہ نہ کروں؟ سنو، یہ جس اسلام کو بچانے کے لیے شہید ہوئے ہیں، میں اپنی پوری زندگی اسی اسلام کو جو ہے وہ اپنانے کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر. توجہ ہے کہ نہیں؟ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا؟ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا؟ تو میری بیٹیوں کو یہ میرا پیغام پہنچائیں. اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں نے اپنے ان ہاتھوں سے ابھی میں نے 17 سال کے جوان کو میں نے غسل دیا. میری بیٹیوں کو پردے کے بارے میں بتاؤ انہیں اسلام کے بارے میں. آپ لوگ بیٹھے رہیے گا ذرا، تھوڑا سا علماء کھڑے ہو جائیں گے، میں بھی کھڑا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرزند غوث اعظم، اولاد علی، شہزادہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضور شاہ سید افروز احمد صاحب قبلہ. نعرہ تھوڑی دیر کی تقریر رہ گئی، بیٹھ جائیں. نعرہ رسالت. دل لگ رہا نہیں لگ رہا آپ لوگ؟ بھائی دیکھو، بیٹھ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں. دیکھیں آپ لوگ جو ڈسٹرب کرتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا میری محنت اتنی دیر کی ہے نا، تو اس کو تھوڑا سا آپ برداشت. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ رنگ بچپن میں ہی چڑھا دو بچوں کو، ہے نا؟ کچھ بھی پڑھاؤ، کچھ بھی بناؤ، مگر پہلے عاشق رسول بناؤ.
حضور کی محبت کے جام پہ لو. اب میری طرف دیکھیں، میں عرض کر رہا تھا میں نے 17 سال کے جوان کو بھی کچھ دنوں پہلے غسل دیا. کتنے سال کے؟ میں اس کی کھوپڑی کو اٹھا کے نا نیچے سے صاف کر رہا تھا. میں مردے کا جو ہے نا وہ گندگی صاف کرتا ہوں تاکہ میرے دل کی گندگی صاف ہو جائے. میں یہ مانتا ہوں کہ وہ آدمی نیک نہیں ہو سکتا جو موت کو یاد نہ کرتا. چونکہ حضور نے فرمایا کہ جس کی محفل میں موت کا ذکر نہیں ہوتا ہے وہ نیک نہیں ہے. وہ اتنا نیک نہیں جتنا لوگ اسے سمجھتے ہیں. اب دیکھیں وہ ادھر سے نیچے کی طرف اس کے ہاتھ سر سے نیچے سے ہاتھ ڈالا. اب جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ سارے سن لیں. ایسے کر کے ہاتھ ڈالا نا، اسے کوئی مذاق نہ سمجھا کرے. تو میری انگلی میں اس کا جو ہے نا وہ لگ گیا، اس کی انگلی، میری انگلی میں اس کی ہڈی لگی، خون نکلا. میں رویا. ایک صاحب بولے کہ تکلیف ہو رہی ہے. میں کہا صاحب نہیں، تکلیف تو ہو ہی رہی ہے مگر میں رو تکلیف کی وجہ سے نہیں رہا ہوں. کہا پھر؟ میں نے کہا بھائی میں مسلمان ہوں، منافق نہیں ہوں. حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتے نا تو مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، ذرا نرمی کر. غسال آرام سے ہاتھ اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے نا تو مجھے ذرا بتائیں، جب وہ شراب پی کے جب چیرتے ہیں جسم کو، شراب پی کر کے کہاں پر؟ پوسٹ مارٹم ہاؤس میں. کبھی جایا کریں پوسٹ مارٹم ہاؤس. زیادہ گندی تصویریں ویڈیو دیکھ رہے ہو نا تو کبھی پوسٹ مارٹم کی ویڈیو دیکھو. یہ جتنی گندی تصویروں میں تمہارے دل لگ گئے نا سب ہٹ جائیں گے وہیں سے. دیکھو کیسے وہ پورا جسم چیر دیتے ہیں. ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے، میں ایک مولانا صاحب کے وہ پوسٹ مارٹم میں تھا تو میں کہتے وہ اس میں کیمرے میں دکھا رہے تھے، وہ ڈاکٹر تو بھاری بیٹھا تھا، چیرنے والے الگ ہی تھے، شراب پی کے چیرتے تھے. تو چیرا تو ایسے جیسے جانور کو چیرتے تو باہر تک آواز آ رہی تھی پورا. ایک عورت بڑا وہ خودکشی کی کوشش کرتی تھی، بہت کچھ کی کوشش کرتی تھی خودکشی کی ایک عورت. اب جب بہت کوشش کرتی تھی تو اس کا آدمی ڈاکٹر تھا، اس کا دوست بھی ڈاکٹر تھا. اس نے اپنے دوست سے ذکر کیا، کہا تو ایک دن لے آنا، اتوار کے دن لے آنا تو اپنی بیوی کو. وہ اسے لے آیا. اب وہ پوسٹ مارٹم ہاؤس میں اپنی بیوی کو لے کے گیا نا تو وہاں ایک عورت بالکل برہنہ بغیر کپڑوں کے پڑی تھی ایک میز پر اور اسے چیر رہے تھے چیرنے والے. وہ گھریلو عورت تھی، بے ہوش ہو کے گر گئی. اس کا تو چکر آ گیا اسے دیکھ کے اور وہ گئی اپنے گھر پہنچی. اس کی آنکھ کھلی. اس نے کہا تم مجھے کہاں لے کے گئے تھے؟ کہا میں تمہیں پوسٹ مارٹم ہاؤس سے لے کر گیا تھا. کہا وہ عورت کون تھی؟ کہا وہ خودکشی کر کے آئی تھی. کہا جس عورت کو برہنہ کر کے غیر عورت ڈاکٹر چیر رہے تھے، کہا وہ عورت خودکشی کر کے یہ ہوتا ہے؟ کہاں؟ کہا تو کہنے لگی میں آج کے بعد خودکشی نہیں کروں گی، بالکل قطعی بھی خودکشی نہیں کروں گی، میں کبھی کوشش نہیں کروں گی خودکشی کی. اللہ اکبر. ذرا توجہ تو کریں کیسا درد ہوتا ہے. آپ اور میں پڑے ہوں گے کہاں پہ؟ جنازے. کہاں پڑے ہوں گے؟ ذرا غور تو کرو. کہاں پڑے ہوں گے؟ ایک چارپائی پہ پڑے ہوں گے. ادھر اعلان ہو رہا ہوگا جلدی کب دفن کرو گے، کب دفن کرو گے. میں کہتا ہوں جس گھر کو بنایا تھا 2 دن تو رہنے دو نا، مرنے کے بعد نہیں اس میں نہیں رہنے دیں گے. اس نے تو بڑی ٹائلس لگائی تھی، اس نے تو بڑی خوبصورت گھر کو بنا لیا تھا، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ابھی کوئی اچھا گھر ہے؟ کہ نہیں یہ تو اس کے اعمال کا گھر ہے، اس کے اعمال کہاں لے کے جاؤ گے؟ کہ وہ ایک اندھیری قبر میں ڈال کے آ جائیں گے. میرے نبی فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے، قبر سب سے خطرناک جگہ قبر ہے. میرے نبی پاک حضرت عمر کہتے ہیں میں نے حضور کو کبھی نہیں دیکھا کہ حضور قبرستان گئے اور حضور روتے نہ ہو. میرے نبی روتے تھے، میرے آقا روتے تھے. اللہ عثمان غنی جیسے لوگ روتے تھے، مولا علی جیسے لوگ. اب توجہ تو کریں، غور تو کریں. میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، اے اللہ پوسٹ مارٹم میرے مالک، میں دن رات سفر میں رہتا ہوں، بس پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا اپنی رحمت. کتنا سخت درد ہوتا ہے. ایک انگلی ٹوٹ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ کتنی تکلیف ہوتی ہے. مجھے بتاؤ آپ کو کیا کہتا ہے وہ کل نفس ذائقۃ الموت؟ وہ کیسی موت ہے بتاؤ تو؟ وہ کیسی موت ہے جس کو ہم سوچتے نہیں. مولا علی فرماتے ہیں اپنے بچوں میں بیٹھ کے موت کا ذکر کرو، موت آسان ہو جائے گی. اپنی بیٹی سے کرو، اپنے بیٹے سے کرو. موت اب شگن نہیں ہے، گھر میں بیٹھا کرو بچوں کے ساتھ اور موت کا ذکر کیا کرو. تمہارے بچے نیک بنیں گے. اپنے بچوں کو بتایا کرو موت کیا ہے. اپنے بچوں کو بتاؤ کہ تمہارے دادا کہاں چلے گئے. انہیں بتاؤ کہ میں جس کا بیٹا ہوں وہ کہاں چلا گیا. اور انہیں سمجھاؤ کہ تمہاری دنیا زندگی نہیں ہے، آخرت تمہاری زندگی ہے. تم دنیا کے غلام نہیں ہے، تم آخرت کے بارے میں سوچو. مگر تم اس طرف سے نکل گئے. تم کبھی نہیں سوچتے اس بات کو، کبھی غور نہیں کرتے کتنا سخت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. وہ کیسا ذائقہ ہے. حضرت امام غزالی کہتے ہیں کون سا ذائقہ بھائی جس کا ذکر قرآن میں کیا جاتا ہے؟ وہ ذائقہ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ نے ایک مردے کو زندہ کیا. وہ جب قبر سے نکلا باہر پوچھا تو کون ہے، اپنا نام بتا. کہنے لگے میں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. اب تو یہ بتا کتنی تکلیف ہوئی تھی، تیری روح نکلی تھی. کہنے لگے صاحب ایسا مزہ میرے منہ کا چکھا ہے میں نے موت کا کہ میرے منہ سے اگر تھوڑا سا لعاب پوری دنیا کے کھانوں میں ڈال دیا جائے تو وہ کڑوے ہو جائیں گے. اتنا کڑوا ہے میرا. ہزاروں سال گزر گئے، منہ کا مزہ ختم نہیں ہوا. آپ نے کوئی مریم کے ٹکر کا آدمی ہے جو مریم کے برابر برکت والا ہو، جو
سورہ مریم پوری قرآن میں موجود ہے. میں تو مریم کی پیروں کی دھوبن کے برابر بھی نہیں. کون مریم؟ میاں وہ مریم جس کا قرآن میں ذکر ہے, جسے اللہ نے بغیر باپ کے اپنے کرم اور اپنے فضل سے عیسیٰ عطا کیے. وہ مریم اللہ اکبر جو مقدس ہے, جو اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے. عیسیٰ اپنی ماں کی قبر پہ گئے. امام غزالی فرماتے لکھتے ہیں کہ عیسیٰ نے اپنی ماں کی قبر پہ جا کے کہا, اے میری ماں, کہ میں تجھ کو زندہ کر دوں؟ میں مردے زندہ کر لیتا ہوں, تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے. ماں نے کہا, نہ نہ بیٹے نہ. ایسا آواز آئی مریم کی, نہ بیٹے مجھے زندہ نہ کرنا. روح نکلتے وقت ایسی تکلیف ہوئی تھی, اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے, ابھی تک ہو رہا ہے. میں بھی پڑھا ہوں گا, آپ بھی پڑھے ہوں گے. وہ سارے ملک الموت سارے جوڑ توڑ دے گا, ایک بار میں سارے توڑ دے گا. اگر حضور کا جلوہ گری نہ ہوئی موت کے وقت تو کتنی تکلیف موت ہوگی, کیسی موت تکلیف ہوگی, کیسی تکلیف دہ موت ہوگی. حضور کے زمانے کے جنرل معاذ بن جبل وہ موت کے وقت میں رو رہے ہیں. لوگ قرآن پڑھنے کا کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں کاش مجھے میدان جہاد میں موت آئی ہوتی. میں نے علی کی زبان سے سنا ہے, بستر پہ مرنا تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت ہے. دیگوں میں ابالنے کس تک چکر میں پڑا ہے. اے انسان, تیری بیوی تجھے چھوڑ دے گی, بیوی کے بچے چکر میں اللہ کو یاد نہیں کرتا. تیرے مرنے کے بعد تیری بیوی, ہو سکتا ہے جوانی میں تو مرا تو تیری بیوی دوسری شادی کر لے گی, تیرے بچے تجھے بھول جائیں گے. یاد رکھ موت کو, یاد رکھ موت کتنی قریب ہے. یقیناً اتنی قریب ہے موت. کبھی سوچا کرو, اپنے بچوں کو گود میں کھلایا کرو تو سوچا کرو, کل تک آج میں بچے کو کھلا رہا ہوں, کل میرے باپ مجھے گود میں کھلاتا تھا, میرا باپ قبر میں چلا گیا, کچھ دنوں کے بعد میرے بچے جوان ہو جائیں گے, میں قبر میں چلا جاؤں گا. میں جب آج اپنے گھر سے نکلا, آج میں 12 دن کے بعد اپنے گھر گیا تھا, اور بس آج 2-3 گھنٹے رک کے جب باہر نکلا ہوں اپنے گھر سے, تو میرے تینوں بیٹے رو رہے تھے. ایک بیٹا بہت چھوٹا ہے, 2 سال کا, ایک 50 سال کا, ایک 8 سال کا. تو وہ جب بہت روتے تھے تو میں نے ان سے بڑے بیٹے کو سمجھانے کے لیے کہا, میں نے میرے بیٹے آج تو میں جا رہا ہوں مگر ایک دن آنے کی امید ہے, مگر بیٹے عادت ڈال لو, ایک دن میں جاؤں گا تو کبھی نہیں آؤں گا, ایک دن میرا جنازہ اسی جگہ سے نکلے گا, اسی گھر سے نکلے گا. یاد رکھو سب کچھ چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں جانا ہے. مولا علی کی جب تلوار ماری گئی, میں کہتا ہوں علی جیسا موت کا شناسہ دکھائیے. میں کہتا ہوں مولا علی کو میں نے پڑھ کے حیرت میں رہ گیا کہ یہ کیسی پہچان ہے موت کی. میں پوری دنیا میں بڑے بڑے استادوں کو پڑھا, مگر جب میں نے اپنے باپ کو پڑھا ہے تو میں حیرت میں رہ گیا. مولا علی کی جب تلوار ماری گئی اور جب آپ کی تلوار لگی تو آپ نے کہا, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. امام حسن نے فرمایا, عرض کی ابا کیسے؟ کہ سن حسن, تیرے باپ کے لیے موت کوئی اچانک چیز نہیں آئی ہے. سن, تیرا باپ کے لیے کوئی انجان چیز نہیں ہے موت. سن, تیرا باپ موت کو اتنا جانتا ہے جتنا دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کے پستان کو پہچانتا ہے, ایسے تیرا باپ موت کو جانتا ہے. اور تیرے باپ کے لیے موت کوئی عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. تیرے باپ کے لیے موت ایسی ہے کہ جیسے پیاسے کو چشمہ مل گیا ہو, میں تو پیاسے کو پانی مل گیا ہو, میرے لیے موت ایسی ہے. اور پھر مولا علی کی آنکھوں سے آنسو آئے, پر میں حسن سن, میں اپنے پیاروں کے پاس سے جا رہا ہوں مگر کسی انجان جگہ نہیں جا رہا ہوں, میں اس اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں جو 70 ماہ سے زیادہ مہربان ہے. وہ ڈرتا ہے, وہ خوف کرتا ہے موت کا. سن حسن, اسے موت کا ڈر ہوگا جو کسی انجان جگہ جا رہا ہوں, میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں اس کو راضی کر کے جا رہا ہوں, میں کامیاب ہو گیا. موت ایسی آئے کہ تم مسکراتے ہو, تمہاری روح نکلتی ہو, تم مسکرا رہے ہو, سب روتے ہو, تم مسکراتے ہو. تم سجدے میں جاؤ, تم اللہ سے توبہ کرو. نوجوانوں اپنے رب سے کہو, مالک معاف کر. راتوں کو فلمیں دیکھنے والے, گندی تصویر, میری بیٹیاں میری بہنیں توبہ کر لیں, کہیں رب معاف کر دے, اور وہ معاف کرنے والا مہربان. موت بڑی قریب ہے. کسی نے غوث پاک سے کہا, نصیحت کیجئے. تو غوث اعظم نے فرمایا, تمہارا باپ کہاں مر گیا, تیرا دادا کہاں مر گیا. فرمایا, لیکن تیرا دادا باپ دونوں مر گیا, اب بھی نصیحت کروانے آیا, کہ تو پتہ نہیں تو بھی مرے گا. لوگ کہتے ہیں کہ مرتے مرتے بچا, میں کہتا ہوں بچتے بچتے مر جاؤ گے, سب مرو گے, کوئی نہیں بچے گا. کیسے جنازے نکلے, کوئی ایک قبر پہ گیا, قبر پہ جب وہ گیا تو اس نے دیکھا, دیکھو ایک بڑی سی تختی لگی ہوئی تھی, ایک قبر تھی, اس کی گھاس واس سب اس کے اوپر چڑھ گئی تھی. کسی نے دیکھا کہ دیکھوں کس کی قبر ہے, جب تختی کو صاف کیا تو لکھا تھا رستم ہند. رستم ہند کی قبر ہے. کیسے کیسے پہلوانوں کو زمین کھا گئی. کہاں گئے لکھنؤ کے نواب, جب وہ چلتے تھے تو سواری پہ آگے آگے غلام چلتے تھے, نواب صاحب آ رہے ہیں, لوگ راستہ صاف, نوابوں کی قبروں کے نشان ہوئے. کیسے کیسے جوانوں کو موت آ گئی. 18 20 سال کے جاؤ قبرستان میں جا کے دیکھو,
نوجوانوں اپنے رب سے کہو مالک معاف کر دے، قبر خطرناک ہے، موت خطرناک ہے۔ میں بتا کے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری تقریر ہو، مگر میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا مجھے عمل کی توفیق دے، سب کو عمل کی توفیق، ہم سب کو ڈرنے کی توفیق دے، ڈرنے والا بندہ بنا دے، ایسا ڈرنے والا جیسے حسن بصری ڈرتے تھے۔ ایک قبرستان میں گئے، جا کر کے آپ واپس آنے لگے، لوگوں سے بولے بولو اگر اس مردے کو ہم زندہ کر کے ساتھ میں لے چلے تو یہ کیا کرے گا؟ حضور یہ تو توبہ کرے گا، یہ تو اللہ اللہ کرے گا۔ کہا پھر تم اپنے آپ کو اس مردوں کی طرح نہیں سمجھ سکتے ہو؟ تم ہمیشہ دفن ہی کرنے آؤ گے یا تمہیں دفن نہیں کیا جائے گا؟ ایک دن تم دفن کرنے والے ہوگے اور دفن ہونے والے ہوگے، دفن کرنے والے کوئی اور ہوگا۔ میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو قبروں میں اتارا ہے، میں بس یہی گزارش کرتا ہوں لوگوں سے کہ اپنے رب سے توبہ کر لو۔ وہ کہتا ہے اے آدم کی اولاد، ایک آنسو اتنا رو لے کہ تیرا آنسو گال پہ آئے اور گال سے ڈھلک کے یہاں تک آ جائے، ایک آنسو کے صدقے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، ایک آنسو کے۔ ایک آدمی نے کہا اپنے لڑکوں سے دیکھو، حضور فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اپنے لڑکوں سے کہا ایک آدمی نے، دیکھو میں مر جاؤں نا تو مجھے آگ لگا دینا، آگ لگا دینا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا ہی ہوا، اس کے آگ لگا دی، بچوں نے دفن نہیں کیا، اس کی راگ کو اللہ نے اپنی رحمت سے جمع کیا اور پھر اسے زندہ کیا اور کہا یہ بتا، اپنے سامنے پیش کیا اور کہا یہ بتا کہ تم نے آگ کیوں لگائی تھی؟ تو رونے لگا، کہنے لگا مالک پوری رات گناہ کرتا تھا، بڑے گناہ کیے تھے، تو جب مرنے لگا تو سوچا کس منہ سے جاؤں گا تیرے سامنے، میں اس لائق نہیں تھا کہ تیرے سامنے آ سکوں، پوری زندگی گناہ کیے تھے مالک، تو پھر اپنے آپ کو آگ لگا لی کہ بس آگ لگ کے چھٹ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا یہ بتا تجھے میں کیوں نہ بخشوں جبکہ تو مجھ سے بن دیکھے اتنا ڈرتا ہے، بن دیکھے اتنا ڈرتا ہے۔ وہ ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے، رونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ میں بتائیں کتنے لوگ ایسے جو حضور علیہ السلام کے نام پہ گردن کڑا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ گردن کڑا دیں گے؟ نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو گردن کڑا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ تو ایک دوسرے کو مت دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے جو گردن بھی کٹا دیں گے ہاتھ سے اور حضور کے نام پہ پوری داڑھی پہ رکھا لیں گے؟ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، داڑھی رکھانے والے صرف کھڑے ہو جائیں، سوچ سمجھ کے کھڑے ہو۔ سبحان اللہ، کھڑے رہو۔ تمہارے دل بدل دیے اللہ نے، ایسے ہی کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے، جس کی چھوٹی داڑھی ہو وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے بزرگ دو کھڑے ہو گئے، میں مدینے میں دعا کروں گا آپ کے لیے، خدا کی قسم، سب کے لیے کھڑے رہو، ہاتھ اوپر کر لو۔ داڑھی رکھانے والوں ان کی طرف ذرا ان کی طرف گھمائیے تاکہ سب کو پتا چلے کہ یہ سب عاشق رسول ہیں۔ جن کے پوری داڑھی ہو وہ بیٹھ جائیں، ایک مشت جن کے ہو وہ بیٹھ جائیں، جن کے ایک مشت ہو وہ بیٹھ جائیں، باقی کھڑے رہیں۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ منڈے گی، پوری داڑھی رکھائیں گے، پوری کریں گے انشاءاللہ آج کے بعد حضور کے لیے جئیں گے انشاءاللہ۔ کیا فرماتے ہیں تاج شریعہ؟ زندگی یہ نہیں ہے سبھی، زندگی ہے نبی کی، بیٹھ جائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پڑھیں گے آج کے بعد؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں نا، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، مسلک آلات پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ کسی بھی ایسے انسان سے دوستی نہ رکھیں جو حضور کا دوست نہیں، ان لوگوں سے رسماً رواجاً بات چیت نہ کریں، بس دین کے لیے ملیں۔ میں نے آپ کو بیان کیا کہ آج کے بعد رونا کہاں ہے؟ بولو سجدے میں۔ کہاں رونا ہے؟ جلدی بولو، کہاں رونا ہے؟ سب کے سامنے رو تو اپنے بھی نین کھو، اس کے سامنے رو جو بلند کر دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ دیکھیں کہنے میں انسان ہوں، بڑا کم علم آدمی ہوں، گھٹیا قسم کا انسان ہوں، پوری دنیا کا سب سے بیکار انسان ہوں، کچھ کمی ہو گئی ہے تو معاف کر دیجیے گا۔ توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھیں جی لا الہ الا اللہ، زور سے، پوری رات کا وقت ہے، زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، والسابقون السابقون اولئک المقربون، صدق اللہ العظیم۔ اے اللہ ان سب کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، جن کا انتقال ہوا ہے اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو آسان فرما دے، اور جو بیمار ہیں ان سب کو شفا دے دے۔ ہماری بہن بیٹیوں کو یا اللہ جو بغیر نکاحوں کے غیب سے رشتوں کے انتظام فرما، ہمارے پروردگار عالم ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ مولا اس محفل کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے سنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔